یہ کہانی شروع ہوتی ہے عباسی خلافت کے دور سے۔ 8ویں صدی کا زمانہ، بغداد کی گلیاں علم کی خوشبو سے مہک رہی تھیں، اور اس دور کے ایک عظیم خلیفہ المامون تھے۔ یہ وہی المامون خلیفہ تھے جو علم کے عاشق تھے، جنہوں نے بغداد کو ایک علمی شہر میں تبدیل کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر بیت الحکمہ تھی۔ المامون صرف ایک خلیفہ نہیں تھے، وہ علم کے دیوانے تھے۔ علم سے ان کی محبت کا یہ علم تھا کہ انہوں نے اپنے دور کے ایک دور دراز ملک سسلی کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں درخواست کی کہ سسلی کی لائبریری کے تمام علمی کتابوں کے نسخے بغداد بھیج دیے جائیں۔ سسلی کے بادشاہ نے اس علم دوست کی خواہش کو قبول کیا، اور یوں وہ تمام قدیم کتابیں جن کی تعداد لاکھوں میں تھی بغداد لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سسلی سے یہ قیمتی کتابیں پہلے سمندری راستے کے ذریعہ خراسان لائی گئی، اور پھر وہاں سے المامون نے 100 اونٹوں کے ذریعہ انہیں ایران کے راستے بغداد تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ آرمینیا، مصر، شام، قبرص اور ہندوستان جیسے دور دراز کے خطوں میں حکومتی ڈیلیگیٹس بھیج کر نایاب کتابیں منگوائی گئیں۔ ان کتابوں میں فلسفہ، میڈیسنز، میتھمیٹکس، سائنس اور ایسی قیمتی کتابیں شامل تھیں جو اب تک صرف گریک یا لیٹن زبان میں ہی لکھی گئی تھی۔ المامون چاہتے تھے کہ یہ سب عربی میں ترجمہ ہو اور ان کتابوں پر خاص ریسرچ کیا جائے۔ ان تمام نئے علوم پر سائنسی ریسرچ، تجربات اور قدیم علوم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جس لائبریری کی بنیاد رکھی گئی تھی اسے ہی بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف دی وزڈم کہتے ہیں۔ بیت الحکمہ کو اس دور میں وہی مقام حاصل تھا جو کہ آج کل آکسفورڈ، کیمبرج اور MIT کو حاصل ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ادارہ تھا جہاں مختلف برانچ آف نالج کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ موجود تھے۔ یہاں پوری دنیا سے علماء اور سائنسداں جمع ہو کر اپنے تحقیقی کام کو پیش کیا کرتے، جن پر بحث، گفتگو اور لمبے مباحثے کے بعد کوئی حتمی نتیجہ پیش کیا جاتا۔ جبکہ اس دور میں پورا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یورپ میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی کنسپٹ موجود نہیں تھا۔ اس وقت یورپ کے جہالت کے دور کو ڈارک ایج کا نام دیا جاتا ہے۔ یورپ کے ہر بڑے شہر جیسے لندن یا پیرس کی گلیوں میں ہر طرف کیچڑ، بیماریاں اور جہالت کا منظر نظر آتا تھا۔ یورپ میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ سمجھتے تھے کہ اس پر کسی چڑیل کا سایہ ہے یا یہ پادری کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت بغداد کی سڑکیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ اس شہر میں پکی سڑکیں تھیں، نالیوں کا بہترین انتظام تھا، اور وہاں دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم یونیورسٹیز موجود تھے۔ بیت الحکمہ کا قیام 7ویں صدی عیسوی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے حکم سے دارالخلافہ بغداد میں رکھا گیا تھا۔ ابتدا میں بیت الحکمہ کو خلیفہ کی پرسنل لائبریری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہارون رشید نے دنیا کے مختلف حصوں سے الگ الگ علوم پر کتابیں منگوا کر بیت الحکمہ میں رکھوانا شروع کیا، اور یہاں بڑے بڑے تراجم یعنی ٹرانسلیٹرز کو کام پر لگایا گیا تاکہ وہ دوسری زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ اور پھر المامون نے بیت الحکمہ کو باقاعدہ ایک سائنٹیفک اکیڈمی کا درجہ دیا۔ اس زمانے میں بیت الحکمہ میں بہت ترقی ہوئی۔ پوری دنیا کے سائنسداں، فلسفی اور مفکر بغداد آنے لگے۔ بیت الحکمہ میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کے علوم پر کام کیا گیا۔ یہاں اسلامی فقہ، اکنامکس، ایسٹرونومی، میڈیکل سائنس، الکیمی، آرکیولوجی، جیوگرافی اور دیگر 70 سے بھی زیادہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور بڑے بڑے دانشور ان علوم پر گہری تحقیق کیا کرتے۔ اس کے علاوہ بیت الحکمہ میں مدرس اور کام کرنے والے اسکالرز کو سیلری بھی دی جاتی تھی، اور یہ اس وقت کے لیے ایک انوکھا ماڈل تھا جہاں پر علم کو نہ صرف ایک مقدس فریضے کے طور پر بلکہ ایک پروفیشنل کریئر کے طور پر دیکھا گیا۔ بیت الحکمہ کے زیر انتظام ایک اسپیس اسٹیشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جو کہ اس دور کی جدید ترین اسپیس اسٹیشن تھی۔ یہاں سے کئی سیاروں اور ستاروں کا مشاہدہ کیا گیا، اور سولر سسٹم اور سورج کی گردش کے حوالے سے حیرت انگیز ریسرچ ہوئی۔
اس کے علاوہ چاند اور سورج گرہن کے بھی کئی مشاہدات کیے گئے۔ نئے نئے سیاروں اور ستاروں کی ڈسکوریز اور اسپیس میں ان کی حرکت کی صحیح تعین کو کئی ڈاکیومنٹری میں تحریر کیا گیا، جن کو الزیج کہا جاتا ہے۔ بیت الحکمہ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی طلباء بھی علم کے حصول کے لیے بغداد کا رخ کرتے اور وہاں ان کا استقبال کیا جاتا۔ بیت الحکمہ سے پھوٹنے والے علم کی روشنی سے عراق، ایران اور شام کے علاقے اس زمانے کی ترقی یافتہ دنیا بن گئے۔ بیت الحکمہ صرف ایک عام سائنسی مرکز نہیں تھا، یہاں کے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز پورے بغداد میں ہونے والے تعمیرات کی نگرانی کیا کرتے تھے، جبکہ اس کے زیر انتظام کئی ہسپتال بھی تھے، جہاں ڈاکٹرز اور سرجن مختلف بیکٹیریا اور ان کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں پر تحقیق کیا کرتے اور دن رات مختلف آرگنز کے آپریشن بھی ہوتے۔ المامون کی خواہش پر بیت الحکمہ کے ماہرین نے دنیا کا نقشہ بھی بنایا، جسے نقشہ الادریسی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا ایکوریٹ ورلڈ میپ مانا گیا ہے۔ یہاں ٹولمی، ایرسٹوٹل، پلوٹو، ایکلیدس اور برہما گپتا کی کئی سائنسی اور طبی تحریروں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور یہاں سے ماہرین پوری دنیا میں بیش قیمت کتابوں کی کھوج کے لیے جاتے تھے۔ بغداد میں کتابوں کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ مامون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص کسی بھی نئی کتاب کا ترجمہ کر کے لائے گا، اسے اس کتاب کے وزن کے برابر خالص سونا انعام میں دیا جائے گا۔ انہی ماہرین کے ذریعہ المامون کو سسلی کی عظیم لائبریری کا پتہ چلا تھا۔ یہ لائبریری سائنس اور یونانی فلسفہ کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دراصل اس دور میں عیسائی دنیا سائنس کو ایک شیطانی علم خیال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ عظیم لائبریری عرصہ دراز سے بند تھی۔ المامون نے یہ پوری لائبریری خریدنے کے لیے سسلی کے بادشاہ سے رابطہ کیا، اور یہ پوری لائبریری بادشاہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ اس طرح یہ گوہر نایاب مسلمان سائنسدانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ بیت الحکمہ سے کئی عظیم سائنسداں منسلک تھے، جنہوں نے اس ادارے میں رہتے ہوئے انتہائی اہم ریسرچ کی۔ مشہور میتھمیٹیشینز الخوارزمی بیت الحکمہ میں ہی کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار الجبرا ایجاد کیا۔ اپنی مشہور کتاب الجبر میں کئی فارمولا تحریر کی جو آج کے جدید کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈیسیمل سسٹم کو بھی پہلی بار متعارف کروایا۔ اسی طرح ایک اور مشہور سائنسداں یعقوب الکندی نے کرپٹو انالیسس میں کئی دریافتیں کی۔ آپٹکس کے شعبے میں ابن الہیشم نے اہم ترین تجربات کی۔ پن ہول کیمرہ ابن الہیشم کی ہی ایجاد ہے۔ ان کی لکھی گئی کتاب کئی صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی میں بھی نئی دریافتیں کی گئیں۔ محمد موسیٰ دنیا کی تاریخ میں پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے یہ دریافت کیا کہ اس یونیورس میں فزکس کے قانون ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ محمد موسیٰ اور ان کے بھائی احمد اور حسن انتہائی ذہین انجینئر بھی تھے، اور وہ بنو موسیٰ برادران کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے انجینئرنگ پر مشہور کتابیں تحریر کی، جن میں 100 مختلف انسٹرومنٹس کے ڈیزائن اور ان کے استعمال کا طریقہ درج تھا۔ اسی بیت الحکمہ کے تحت پہلی مرتبہ زمین کی سرکمفرنس کی پیمائش کی گئی، جسے بعد میں آنے والے سیاح البیرونی نے مزید ایکوریٹ کیا۔ میڈیکل سائنس کے شعبے میں حنین ابن اسحاق نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے تحریریں لکھی اور ریسرچ پیپر شائع ہوئے۔ بیت الحکمہ میں چیچک، انفیکشن اور سرجری کے حوالے سے بھی مختلف دریافتیں ہوئیں، جو کہ آنے والے کئی صدیوں تک میڈیکل سائنس کی بنیاد بنی رہی۔ آج جب ہم ہسپتال جاتے ہیں اور وہاں کے صاف ستھرے وارڈ، الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ اور مفت علاج کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ انگریزوں کی دین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا جدید اور ماڈرن ہاسپٹل مسلم دنیا میں ہی بنایا گیا تھا، جسے بیمارستان کہا جاتا تھا۔ بغداد کے ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج مفت ہوتا تھا۔ وہاں ایک طرف ابن سینا جیسے عظیم سرجن اور ڈاکٹر تھے جن کی لکھی ہوئی کتاب القانون فی طب کو یورپ کی یونیورسٹیز میں 600 سالوں تک پڑھایا گیا۔
आज की जदीद दुनिया में जब हम स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और इंटरनेट देखते हैं तो ये सब जिस चीज़ पर टिका है उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। ये एल्गोरिदम दुनिया के सबसे बड़े रियाज़ीदां अल ख्वारिज़मी की ही देन है। अल ख्वारिज़मी ही वो अजीम इंसान थे जिन्होंने दुनिया को एल्गोरिदम दिया। अगर अल ख्वारिज़मी के इक्वेशंस और उनके बनाए हुए ज़ीरो के कानून नहीं होते तो ना आज कोई कंप्यूटर बन पाता और ना ही कोई इंसान चांद पर कदम रख पाता। जब आज हम हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो राइट ब्रदर का नाम लेते हैं, लेकिन राइट ब्रदर से हज़ारों साल पहले स्पेन के शहर में अब्बास इब्ने फरनास नाम के एक मुस्लिम साइंसदान ने परिंदों के परों और रेशम के कपड़ों से दुनिया का सबसे पहला फ्लाइंग मशीन बनाया था और एक पहाड़ी से छलांग लगाकर हवा में कामयाबी से उड़ान भरी थी। बैतुल हिकमा में जदीद उलूम पर तहकीक के साथ साथ पोशीदा खुफिया उलूम पर भी काम किया जा रहा था, जिसमें एक खुफिया इल्म अल केमी है। यहाँ जाबिर बिन हयान जैसे अजीम कीमियागर मादों के साथ तजुर्बात कर रहे थे। दरअसल कीमियागरों का मानना था कि कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स के जरिया धातु को सोने में बदला जा सकता है और इस कीमियाई मुरक्कब से अक्सीर हयात भी बन सकता है, जो एक ऐसी पुरअसरार पानी है जो न सिर्फ बीमारियों को ख़त्म कर देती है बल्कि इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदगी दे सकती है। गर्चा बैतुल हिकमा में अक्सीर हयात बनाने वाले साइंसदानों को कामयाबी मिली या नहीं, इसके मुतालिक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी कोशिशों और एक्सपेरिमेंट्स ने जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि बैतुल हिकमा में कदीम खुफिया उलूम और नायाब चीज़ों पर रिसर्च का एक ख़ास शोबा भी मौजूद था। यहाँ पोशीदा तजुर्बात की जाती थी और नामुमकिन ईजाद पर काम होता, जिसे हमेशा राज में रखा गया। अच्छाई जहाँ भी शुरू होती है उसकी एक खासियत यह है कि फिर वो फैलती चली जाती है, और ऐसा ही बैतुल हिकमा के साथ हुआ। बैतुल हिकमा को देखते हुए कायरा के खलीफा अल हकीम ने दारुल हिकमा के नाम से सन 1005 में कायरा में भी एक लाइब्रेरी बनवाई, जो कि 165 सालों तक कायम रही। मुस्लिम दुनिया के मशरिकी इलाकों में भी बगदाद की तरह दारुल इल्म तामीर करवाई गई और फिर 12वीं सदी में उंदुलुस में भी तर्जुमे के मराकिज़ कायम हुए। बैतुल हिकमा का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उसने मशरिक और मगरिब के दरमियान इल्म का एक पुल बना दिया। अगर बैतुल हिकमा न होता तो शायद गैलीलियो को टेलीस्कोप बनाने में देर होती, न्यूटन को ग्रेविटी समझने में रुकावट होती और यूरोप में जदीद यूनिवर्सिटीज को कायम होने में सदियों लग जाती। बहरहाल अब्बासी खिलाफत ने बगदाद के अंदर 400 सालों में बहुत सारा इल्म और बेशुमार खजाने जमा किए, लेकिन सियासी इत्तेहाद की कमज़ोरी की वजह से अब्बासी सल्तनत कमज़ोर होने लगी। उसी दौरान मशरिक से एक आंधी उठी जिसे मंगोल कहा जाता है। हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। खलीफा की नामुनासिब हिकमत अमली की वजह से बगदाद में मंगोल लश्कर दाखिल हो गई। मंगोलों ने शहर में आग लगा दी, इमारतों को ढा दिया, लाखों मुसलमानों का कत्ल आम हुआ और बैतुल हिकमा को भी जला दिया गया। मंगोलों के इस खौफनाक हमले ने बगदाद को तबाह व बर्बाद कर दिया। मंगोल लश्कर ने बैतुल हिकमा से लाखों किताबें निकाली और दरियाए दजला में फेंक दिया। कहते हैं कि उन किताबों की स्याही की वजह से उस नदी का पानी कई दिनों तक काले रंग से बहता रहा। वो सिर्फ किताबों की स्याही नहीं थी, वो असल में मुसलमानों के उस सुनहरे दौर का खून था जो पानी में बह रहा था। इसके बाद मुसलमानों ने कई सल्तनतें और हुकूमतें बनाई, लेकिन दुनिया को दोबारा वो बैतुल हिकमा न मिल सका। बैतुल हिकमा मिट गया, लेकिन उसकी रूह और उसका पैगाम अब भी जिंदा है। हर उस शख्स में जो किताब उठाता है, जो सोचता है और जो सवाल करता है।